بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایمان والے جو اچھے کام کرتے ہیں تو جس لائن کا بھی اچھا کام کرتے ہیں، جس شعبے کا اچھا کام کرتے ہیں، اول تو یہ اللہ کی دی توفیق سے ہے، کسی کا ذاتی کمال نہیں ہے۔ تو شیطان چھوڑ کر چلا نہیں جاتا، وہ جانتا ہے کہ اس شعبے میں لگا ہے یہ بندہ اور یہ اسی کی فکر میں رہتا ہے، تو اس کو کس طرح سے لوٹا جائے۔ تو ایک لوٹنے کا طریقہ اس کا یہ بھی ہے کہ اس کے نمایاں کاموں کے بارے میں اس کی زبان سے اور لوگوں کی زبان سے تذکرہ کراتا رہتا ہے۔ اس تذکرے کے کرنے میں جو اس کیٹیگری کے لوگ ہیں، اس حیثیت کے لوگ ہیں اور وہ کام نہیں کرتے، تو کچھ دنوں کے بعد ان کے تذکرے کو شامل کر دیتا ہے اور یہ کہلانا شروع کرتا ہے، سب زبانوں پر لاتا ہے یہ بات لوگوں کی زبانوں پر، ایسے لوگ جو دین کا کام کر رہے ہیں اور جیسا کہ عرض کیا کہ جس شعبے میں کر رہے ہیں، تو ان کے ہم عصر جب ان کاموں کی طرف توجہ نہیں دیتے اور کام بہت اہم ہوتا ہے، تو ان کے کرنے والوں کی تعریفی جملے لوگوں سے کہلا کر خود کرنے والے کے دل کے اندر اس کی قیمت کو بڑھاتا ہے، اور جو ان کے ہم عصر نہیں کرتے، ادھر متوجہ نہیں ہوتے، پھر دھیرے دھیرے ان کے تذکرے کو لا کر ان کی کمیوں کو سامنے لانے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھو نا، سمجھتے نہیں، کیوں نہیں سمجھتے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کوئی بات تو ہے نا؟ یہاں تک کہ کرتے جس کا علم نہیں ہوتا ایسا الزام اس پر رکھ دیتے ہیں، اور جب علم نہیں اور تحقیق نہیں تو اس الزام کو جو سمجھتے ہیں اپنے خود کے جذبات میں دھیرے دھیرے پختہ کرتے رہتے ہیں، اور یہ کام شیطان کرتا ہے، یہاں تک کہ ان کی حقارت دل میں آ جاتی ہے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارے نمایاں کاموں کو اللہ نے پسند کیا ہے یا وہاں پسند نہیں کیا جا رہا ہے، اس کا تو بھی پتہ بھی نہیں۔ تو جس کا رزلٹ آنا باقی ہو، اس میں بلا وجہ خوش ہونا کہ ہم پاس ہو گئے، یہ تو بہت بڑی نادانی ہے۔ شکیل تو تجھی سے کہہ رہا ہے، تو سمجھ جاتا تو کتنا اچھا کام ہو جاتا، تیرا کام بن جاتا۔ اور جس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو سمجھتے نہیں، وہ کرتے نہیں، ان کو کیا ہو گیا ہے، اتنی موٹی سی بات سمجھ میں نہیں آتی، کیا وجہ ہو گئی ہے؟ ممکن ہے کہ جس شعبے میں ہم ان کی کارکردگی میں ان کو ناکام سمجھتے ہیں، ممکن ہے کہ وہ دوسرے کوئی اچھے ایسے کام کرتے ہوں جو اللہ کو پسند ہو، اور اس پسند ہونے کی وجہ سے اللہ ان سے خوش ہو گیا ہو، اور ہم ان کو حقیر سمجھ رہے ہیں، کم سمجھ رہے ہیں، اس لیے اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہو۔ یہ بھی تو ممکن ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کی بات کرنے کی؟ اور شکیل تو بار بار شکیل سے ہی کہہ رہا ہے کہ اس کی عادت بد ہے، اس لیے اللہ کرے اس کہنے کی برکت سے اس میں اخلاص ہو اور ہم دوسروں کے تذکرہ برائی سے کرنا چھوڑ دیں۔ ہم دینداروں کا لیبل لگا کر گھوم کر کچھ تھوڑا بہت دین کا کام اللہ کی دی توفیق سے کر رہے ہیں، تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ان کا احسان ہے۔ ابھی قبولیت کا اعلان تو مرنے کے بعد ہی ہوگا کہ میں نے قبول کر لیا۔ ہم کون ہوتے ہیں دوسروں کو پاس فیل کرنے والے اور خود کو پاس سمجھنے والے؟ اللہ کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے کہ اس کسی بندے کو حقیر سمجھو، کسی ایمان والے کو حقیر سمجھو۔ اس لیے ہماری تو عادت ہمیں معلوم ہے، ہم اپنا کام کرتے رہیں، دوسروں کا تذکرہ نہ کریں کہ دوسرے کیسے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ وہ جو بھی کرتے ہیں وہ جانے، اللہ جانے۔ ہم اپنے بارے میں ڈرتے رہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اور اچھا بھی ہو سکتا تھا، میں نے ویسے نہیں کیا، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور جو اچھا ہوا ہے اللہ کی دی توفیق سے ہوا، اللہ اسے قبول فرما لے۔ دوسروں کے تذکرے بند کریں، اپنی فکر میں لگ جائیں۔ اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔